کل مارکیٹ میں ہر شخص یہ طے کر کے بیٹھ جائے، دکاندار بھی ہیں یہاں، کارخانہ دار بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عوام بھی، ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، صبح ہی آپ کا شہر بدل جائے گا۔ انقلاب لانے کے لیے کوئی کہیں سے کوئی فلسفہ لانا پڑے گا جس کو پھر عملی طور پہ تنفیذ کے لیے اس کے لیے کوئی سیمینار کرنے پڑیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ طے کر لیں تمہارا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا۔ تم طے کر لو ہم اوروں کے لیے جئیں گے، صرف اپنے لیے نہیں۔ تو پھر کوئی کسی سے دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی کسی سے فراڈ کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کو کیسے کر سکتا ہے؟ صلہ رحمی، رویوں کی خوبصورتی، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کے کمانے والے ہم بن جائیں۔ تو صرف ہم یہ طے کر لیں تو ہمارا پورا شہر بدل جائے، ملک بدل جائے، پوری کائنات بدل جائے، لیکن آنا ہوگا محمد عربی کے قدموں تلے، حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا۔ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، سچائی کو شعار بنائیں، کسی سے دھوکہ نہیں کریں، اپنے اندر اتر کر کے اللہ کو ہم نے جواب دہ ہونا ہے، لوگوں کا خیال رکھیں، لحاظ رکھیں، ایک اچھی برادری تشکیل پاتی جائے گی۔ ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا مزاج بنائیں۔ یہ حضور کی سیرت کا رنگ ہے، یہ حضور کی سیرت کا جمال ہے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرنا تو جلسے کیے جائیں، جتنے مرضی کر لیں، محفلیں بھی کروائی جائیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تلذذ ہے کانوں کا، سنا، لذت لی، چلے گئے، اگلے ماہ پھر دوبارہ ایک محفل بپا کر لی، لذت لی، چلے گئے، سال بعد پھر جشن بپا ہوا، لذت لی، چلے گئے، ساری زندگی بھی گزار دیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے طے کرنا ہے کہ یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ سچ بولنا چاہیے، یہ ہمارے نبی کی بھی تعلیم ہے، انسان اپنے ضمیر سے پوچھے، اندر سے بھی یہی آواز آ رہی ہے، اپنے دائیں بیٹھے شخص سے پوچھے، بائیں بیٹھے شخص سے پوچھے، اپنے استاد سے پوچھے، باپ سے پوچھے، ماں سے پوچھے، کسی شخص کو گلی میں کھڑا کر کے پوچھ لے سچ بولنا چاہیے کہ جھوٹ بولنا چاہیے، وہ کہے گا سچ بولنا چاہیے۔ تو پھر ہم آج کے بعد کیوں طے نہیں کر لیتے کہ کچھ بھی ہو جائے سچ ہی بولیں گے، ہماری زندگی سچ کے ساتھ جڑی رہے گی، تمہارا رب آسمان سے بھی رحمتیں نازل کرے گا، زمین سے بھی رحمتیں تمہارے اوپر نازل فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہ طے نہیں کیا، ہم نے بس یہی طے کیا ہے کہ ہم کانوں کی لذت لیں گے اور ہم جو ہے وہ ایک وہ حظ لیں گے وقتی طور پہ، لیکن ہم نے زندگی اپنی خواہش کے مطابق ہی گزارنی، جو ہم طے کر چکے ہیں اس کو بدلنا نہیں ہے، تو پھر کائنات کی کوئی چیز آپ کو نہیں بدل سکتی۔ اللہ اس کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ اس کو ہی بدلتا ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے میری طرف اگر کوئی ایک قدم چل کے آئے میں 70 قدم آتا ہوں، اور میری طرف اگر کوئی چل کے آ جائے اتیت ہو ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہیں۔ محبت فطری ہوتی ہے، محبت عقلی ہوتی ہے۔ فطری محبت جس طرح باپ کی بیٹے سے، بیٹے کی باپ سے، ماں کی بیٹے سے، بیٹے کی ماں سے، بہنوں بھائیوں سے، یہ محبت فطری ہے۔ تو اس میں نہ رنگ دیکھے جاتے ہیں، نہ کمال دیکھا جاتا ہے، نہ وصف، نہ خوبیاں دیکھی جاتی ہیں۔ ماں سے محبت کرنی ہی کرنی ہے چاہے حبشیہ ماں ہو، اور بیٹے سے محبت کرنی ہی کرنی ہے چاہے بیٹا کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو، ماں اس کو بھی چاند کہہ کے پکارتی ہے۔ تو اسی طرح دوسری محبت عقلی جس طرح مشاہیر کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ کی جاتی ہے، اہل علم کے ساتھ کی جاتی ہے، تو یہ محبت عقلی ہے۔ اور تیسری محبت شرعی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ باپ اور بیٹے کی آپس میں محبت فطری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی وجہ سے بیٹا جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا ہے، اس لیے وہ محبت فطری ہے۔ تو میں کہوں گا کہ فطرت انسانیہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور سے محبت کرے، کہ پوری کائنات محمد عربی کے نور کے فیض سے پیدا ہوئی ہے، اور اگر محبت عقلاً کسی سے کی جاتی ہو تو عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے جو بھی پہلو مقرر کریں، عقل انسانی فیصلہ دیتی ہے اس سے محبت کی جائے۔ یہ صاحب علم ہے، یہ صاحب کمال ہے، یہ صاحب جمال ہے، یہ احسان کرنے والا ہمارے اوپر محسن ہے، ہمارا یہ معالج ہے، اس نے علاج کیا ہے، ہمارے مرض دور کیے ہیں، اس لیے اس سے محبت کی۔ جو بھی آپ معیار مقرر کر لیں اس کا مصداق اول ذات رسالت مآب قرار پائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں عقلاً کہ وہ صاحب کمال ہے تو اس سے پیار کیجئے، بالغ العلا بکمالہ۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ صاحب جمال ہیں تو اس سے پیار کیجئے، کشف الدجی بجمالہ۔ اور اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں
کہ وہ اوصاف حمیدہ کا مالک ہے، ایک اچھا انسان ہے، تو پھر اس سے پیار کیجئے۔ حسنت جمیع خصالہ، تو پھر بے ساختہ پیار کیجئے اور کہیے صلو علیہ وآلہ۔ تو ان سے پیار کرنے پہ آپ مجبور ہیں، اس لیے کہ ہر وصف میں باکمال ہیں، ہر شان میں نرالے ہیں، اور کے ساتھ الفت شریعت کا تقاضا بھی ہے، اور ہماری عقیدت اور محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ اور کائنات نے ان سے محبت کی، اور زمانے نے ان سے جتنی محبت کی، کبھی کسی نے اتنی محبت کسی سے کی نہیں ہوگی جتنی صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں حضور کو تو پتھر بھی پیار کرتے ہیں۔ جب احد کی چھاتی پہ حضور کا قدم آیا تو وہ جھوم اٹھا، تو آقا کریم نے فرمایا اسبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اور جب غزوہ تبوک سے حضور واپس آئے تو حضور نے احد کو دیکھا تو برجستہ ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا و نحبہ، احد پہاڑ ایسا ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتھر کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار رکھا گیا، درختوں کے سینے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے دھڑک رہے ہیں۔ وہ پتھرانو کلمے پڑھا جان دینا، وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دینے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کے ماننے اور چاہنے والے ہیں۔ یہ کیفیات ہیں درختوں کی، تو جو سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل رکھتے ہیں، ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ان کے پیار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور کا پیار حضور کا حق ہے۔ ہم اگرچہ صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں لیکن اس نبی سے پیار کرتے ہیں، اس نبی سے محبت ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ ہمارے آقا و مولا کے ساتھ ہمارا رشتہ الفت، ہمارا رشتہ محبت قائم ہے، اور یہ ہمارے آقا کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ہم اس حق کو ادا کرنے کے لیے کوشاں بھی رہیں گے، اور بارگاہ عزت میں دعا گو ہیں اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، وہ محبت جو اطاعت سے، فرما برداری سے، اتباع سے، حضور کے حکام کی تعمیل سے، حضور کی سنت کی اتباع کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ ہماری محبت صرف ہماری زبان کے کناروں تک نہ رہے، ہماری محبت صرف ہماری ظاہریت تک نہ رہے، بلکہ ہماری روحوں میں، ہمارے قلوب میں، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں اس آقا کی محبت کے بسیرے ہوں۔ ہماری وضاقتہ طرز زندگی، انداز معاشرت محبت کی گواہی فراہم کر رہی ہو، اور ہمارے انداز حیات حضور علیہ السلام کا پیار اور حضور کی الفت کا انداز لوگوں کو بتا رہا ہو، جو ہماری صحبت میں آ کے بیٹھے وہ حضور کے پیار کے رنگ میں رنگا جائے، نہ یہ کہ ہم خود حضور کی محبت کے صرف نام لیوا ہوں، ہمارا عمل رویہ، ہمارا طرز زندگی حضور علیہ السلام کی محبت کی مطابقت میں نہ ہو۔ آئیے میں اور آپ حضور علیہ السلام کے اس حق کو ادا کرنے کے لیے اس کے تقاضوں کے ساتھ عملی کوشش میں لگ جائیں۔